سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیا کریمہ نمبر 19، 20، 21 اور 22۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں ہے، یستوی یکساں، اعمیٰ نابینا، والبصیر اور بینا، اور یکساں نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا بینا، ولا ظلمات ولا نور، اور نہ یکساں ہیں اندھیرے اور نور، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی یکساں ہے سایہ اور تیز دھوپ۔ وما یستوی الاعمی، اور نہ ہی برابر ہے احیا زندہ، ولا الاموات اور مردہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع سناتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے قبروں میں۔ اب اگر آپ ان آیات کے الفاظوں پر توجہ کریں تو تفسیر کی بنا ضرورت آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اعمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اندھے کو، اور بصیر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو۔ لیکن قرآن کے یہاں الفاظوں میں اندھا کافر ہے اور بصیر مومن۔ یہاں اندھا کافر کو کہا گیا ہے اور بصیر مومن کو کہا گیا ہے، اور اسی طرح ظلمات یہ باطل کو کہا گیا ہے اور نور حق کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح ظل سایہ یہ اجر و ثواب کو کہا گیا ہے، اور حرور تیز دھوپ یہ انجام کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح احیا زندہ کن کو کہا گیا؟ وہ جن کے دل زندہ ہیں، جو حق کی بات کو قبول کرتے ہیں اور جن کے کان حق کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور مردہ کن کو کہا گیا؟ کہ جن کے دل مردہ ہیں، یعنی جن کی ظاہری اور باطنی دونوں قوتیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتا، یہ کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ لباس کیسا بھی ہو، شکل کیسی بھی ہو، رنگت کیسی بھی ہو، نسب کیسا بھی ہو، خاندان کیسا بھی ہو، لیکن ایمان والا کافر سے برتر ہے، بالا تر ہے، عظمت والا ہے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کافر کہے میں سید ہوں، کافر کہے میں سردار ہوں، کافر کہے میں امیر ہوں، کافر کہے میں حسین ہوں، کافر کہے میں خوبصورت ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایمان والا غریب بھی ہو، نسب بھی اعلیٰ نہ ہو، سید بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ساری دولتوں پر بہاری ہے، لہذا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب سارے مکے کے سردار جو کفر کے سرغنہ تھے، انہیں اکٹھا کیا جائے تو وہ تو بلال کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جسم میں
برابری تو دور کی بات ہے، بلال جو جوتے پہنتے ہیں وہ ان جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایمان میں ساری عظمتیں رکھی ہیں، ساری عزتیں ایمان میں ہیں، لہذا یہ برابر نہیں ہو سکتے کسی شکل میں بھی۔ ایک مومن اور ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تم خود بتاؤ باطل اور حق یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یارو باطل اور حق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جھوٹ ہے، ایک سچ ہے، ایک گمراہی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک تاریکی ہے، ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک خیر ہی خیر ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں شر ہی شر ہے، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا کفر شر ہے، کفر اندھیرا ہے، کفر تاریکی ہے، کفر گمراہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان نور ہے، ایمان اجالا ہے، ایمان ہدایت ہے، ایمان روشنی ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ایک وہ عمل ہے جس پر اجر ہے اور ایک وہ عمل ہے جس پر کوئی اجر نہیں ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والا ایک اینٹ لگا دے اور غیر ایمان والا اس کے مقابلے میں پوری بلڈنگ بنا دے، تو وہ ایمان والے کی اینٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے مقابلہ ہو سکتا؟ غیر ایمان والا دروازے پر آئے مستحق کو 5 روٹیاں کھلا دے اور ایمان والا دروازے پر آئے مستحق کو 1 لقمہ کھلا دے، اس کی 5 روٹیاں اس لقمے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے آقا کریم نے کیسے اس بات کو سمجھایا؟ فرمایا دیکھو وہ تو ایمان اور کفر کی کہانی ہے، یہاں ایمان میں بھی فرق ہے۔ فرمایا ایک بندہ پوری دنیا کی دولت خرچ کرے اور میرا صحابی 1 مٹھ خرچ کرے، کہا میرے صحابی کی مٹھ کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم دنیا کی دولت کافروں کے پاس دیکھ کر تمہارے من میں کوئی لالچ نہیں آنا چاہیے، تمہارے دلوں میں کوئی اس طرح کا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو وہ کتنی موج کی زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنی حسین زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنی جمیل زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کہا ان کا حسن، ان کا جمال اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اور پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو حکم کیا دیتا ہے؟ محبوب اپنی امت کے ایمان والوں کو کہہ دو کہ وہ کسی غیر مسلمہ سے شادی نہ کریں، اگرچہ وہ کتنی جمیل کیوں نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان جو خوبصورت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت اچھی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہے۔ حسن کردار کا ہوتا ہے، حسن شکل کا نہیں ہوتا، لباس کا نہیں ہوتا۔ دنیا کا ایک عظیم ترین انسان پکڑ لیں اور پکڑ کر آپ اسے بوسکی کا لباس پہنا دیں اور بوسکی کا لباس پہنا کر آپ اسے چھوڑیں اور کہیں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا کمینہ بھی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت ہے؟ نہیں، یہ بہت خوبصورت نہیں ہے۔ خوبصورت وہ ہے جس کی سیرت خوبصورت ہے، جو اپنے کردار کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ خوبصورتی شکل، رنگ اور لباس سے نہیں آتی ہے، خوبصورتی انسان کے کردار سے آتی ہے۔ عبادت کی جو روشنی چہروں پر آتی ہے نا، دنیا کا کوئی میک اپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ 5 مرتبہ وضو کریں
لیکن جو چہرے رخساروں پر سجدوں کی نورانیت ہوگی وہ قائم رہے گی. اور آپ 1,00,000 کا میک اپ کروائیں، پانی سے 1 مرتبہ منہ دھوئیں تو نیچے سے وہی باندر کی شکل نکل آئے گی. وہ 1,00,000 نے جو ڈھانپ رکھا تھا نا وہ سارا کچھ باہر آ جائے گا. لیکن چہروں کے اوپر جو سجدوں کی رونق ہے وہ کبھی بھی نہیں دھلے گی. تو حسن کردار کا ہوتا ہے. تو اس سے کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا اور سمجھو، ایک مردہ اور ایک زندہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر وہ ہے جس کا دل مرا ہوا ہے، کافر وہ ہے جو حق کی بات نہیں سن رہا، کافر وہ ہے کہ جس کے کان حق کی آواز کو نہیں سن رہے. اور اس کے مقابلے میں ایمان والا کیا ہے؟ اس کے کان بھی زندہ، اس کا دل بھی زندہ، اس کی سماعتیں بھی زندہ، اس کے ہوش بھی زندہ، اس کی بصیرت بھی زندہ، اس کی بصارت بھی زندہ. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں برابر ہو سکتے. تو کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مردے اور زندے برابر نہیں ہیں. جس طرح یہ زندے اور مردے برابر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دل مر گئے وہ اور جن کے دل زندہ ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو نا، میں عام مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. جب انسان کا دل پختہ ہو جائے، ہمارے سامنے کسی کو چھوٹی سی ٹھوکر لگے تو ہم وہاں سجدہ جاتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کر حیران ہو جاتے ہیں، اور ہمارا من اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ دکھ اس کو کیوں پہنچا ہے. اور ڈاکٹر سارا دن چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دل مردہ ہو گئے، لیکن وہ اس فن سے روز گزرتے ہیں، اور اس فن نے ان پر اثر یہ ڈالا ہے کہ اس فن کے اثر کی وجہ سے اب ان کے دلوں پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی. مریض باہر تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ اندر بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، وہ اندر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. باہر آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے اور انہیں کہا بھی جائے تو وہ جھڑک دیتے ہیں. احساس ختم ہو جاتا ہے نا اندر سے، کہ جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. جہاں کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کر اعلان کر دے میرا باپ مر رہا ہے، یارو میری مدد کرو، ہر بندے کا ہاتھ فوراً جیب کی طرف لپکتا ہے. اور اگر کسی پرائیویٹ اسپتال میں بندہ مر جائے اور وہ بیٹا جا کر ڈاکٹر کے سامنے روئے بھی تو وہ کہتا ہے جتنی دیر تک بل ادا نہیں کرو گے میت نہیں ملے گی. یہ فرق ہے، یہ دل مردگی کا فرق ہے. تو مردے اور زندہ نہیں ہو سکتے، مردے اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جس کی ساری قوتیں زندہ ہیں، اور ایک وہ ہے جس کی ساری قوتیں مردہ ہو گئی ہیں. تو کہا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. میں ایمان لایا میرا کمال نہیں ہے، آپ ایمان لائے آپ کا کمال نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے آپ کا کمال نہیں ہے، میں دین کے اوپر لگ گیا میرا کمال نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کم فکری ہے، یہ ہماری جو ہے نا غلط فہمی اور ہماری سوچ غلط ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں. گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، سارے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے. یارو نماز کے لیے اٹھ کر ایک آتا ہے، باقی 9 کو آواز نہیں سنائی دی، سنائی دی ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو سناتا ہے. اللہ نے جس کو توفیق دے دی وہی اٹھ کر آتا ہے. اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسی کو بلا لیتا ہے. تو فرمایا محبوب اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سناتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کا چچا ہے وہ نہیں سن رہا، ایک وہ ہے جو آپ کے خاندان کے ہیں وہ نہیں سن رہے، ایک وہ ہیں جو ہمسائے ہیں وہ نہیں سن رہے، اور ایک وہ ہے جو حبشے سے سن کر بلال آ گیا، ایک وہ ہے جو فارس سے سن کر آ گیا، ایک وہ ہے جو روم سے سن کر آ گیا، ایک کوئی کہاں سے سن کر آ گیا، کوئی کہاں سے سن کر آ گیا، اور ساتھ پڑوسی سن نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سناتا ہے. یہ ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے، اس میں بندے کا کمال نہیں ہے. میں کہوں میں مسجد کے امام لگ گیا تو میرا کمال ہے، نہیں 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 نہیں. یہی تو سب سے بڑی شیطانیت ہے کہ جب ہم اپنا کمال دخل کر لیتے ہیں. نہیں، یہ اس کا فضل ہے. ورنہ اگر وہ نہ چاہتا تو شاید آج ہم کسی کے کتے سے مار رہے ہوتے،
وہ نہ چاہتا تو آج شاید کسی کی گاڑی دھو رہے ہوتے، وہ نہ چاہتا تو آج کسی کے گھر کے باہر چوکیداری کر رہے ہوتے۔ یہ اس کا فضل تھا نا کہ اس نے اس کام پر لگا دیا۔ تو یہ اس کا فضل ہے، جو جس کو چاہتا ہے اسے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، محبوب آپ ان کافروں کو نہیں سنا سکتے، یہ ایسے ہی ہیں جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے۔ تو یہاں یہ نہیں مطلب کہ مردے نہیں سنتے، مطلب یہ مردے سنتے ہیں، لیکن یہاں جس سننے کی نفی کی گئی ہے وہ سننا جو ہدایت کا سبب بن جائے۔ اب اگر مردے کی قبر پر جا کر آپ اسے 1000 مرتبہ اذان دیں تو وہ نماز تو نہیں نہ پڑھے گا یار، اذان تو سن رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں کہ اب وہ توفیقیں اس سے واپس لے لی گئی ہیں۔ اب آپ جا کر اس کی قبر پر کہیں اٹھ میں سورہ یاسین پڑھنے لگا تو بھی پڑھ، تو وہ سورہ یاسین اٹھ کر نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ وہ توفیقیں اب چھین لی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں نے اپنے کفر کی ضد پر قائم رہ کر اپنی وہ توفیقیں ساری گوا دی ہیں جو سنانے اور سنانے والی تھیں۔